تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو سحری ہے بطور خاص اس میں تفریط نہ کریں۔ سحری میں تفریط کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اس حوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ہم کبھی بھی کھانا کھا لیں۔ کیسے؟ یعنی رات جو ہے نا وہ گپے شپے ماری، فٹ بال کھیلا، ٹورنامنٹ سے آئے 12 1 2 بجے آئے، اب کون بندہ جو ہے وہ فجر تک انتظار کرے؟ تو 2 بجے ہی کھانا کھائے اور سو گئے۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ کم سے کم بھی 60 70% مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ سحری کو اس کے مشروع وقت پر نہیں کرتے۔ اصل میں سحری جو ہے کیا ہے؟ سحری رات کے کھانے کو نہیں کہتے، سحری کہتے ہیں سحری سحر کے وقت کیے گئے کھائے گئے کھانے کو، اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور سحر کا وقت کیا ہے؟ سحر کا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے کا وقت۔ سب سے کم جو نکالا گیا 15 منٹ، اور سب سے زیادہ جو علماء نے کیا وہ 45 منٹ ہے۔ یعنی اگر بطور مثال ہم کہتے ہیں کہ 6 بجے اذان ہے فجر کی، تو 5:15 سے لے کے 6 بجے تک کا جو وقت ہے یہ سحری کا وقت ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے کھانا کھا لیا وہ رات کا ایک کھانا عام جو آپ کھا لیتے ہیں، اس کا کوئی یعنی اجر اور برکت نہیں ہے اس کے اندر۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری برکت والا کھانا ہے۔ سحری یہود و نصارہ سے فرق کرتی ہے، سحری کرنے والے لوگوں کو پسند ہے۔ یہ سب فضائل کب حاصل ہوں گے؟ جب رات کے بالکل آخری حصے میں جا کے اذان سے قریب قریب جا کے ہم سحری کریں گے۔ یہ ایک پہلی تنبیہ۔ دوسری تنبیہ سحری کا حوالے سے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا تعلق ہے اذان کے ختم ہونے کے ساتھ۔ اللہ کے بندو اپنا روزہ باطل نہ کرو، سحری کا تعلق ہے وقت ہو جانے کے ساتھ۔ ہمارے یہاں یہ بات عام ہے کہ جب اذان شروع ہو گئی تو کھاتے رہو بھی، پھر اذان اس مسیح ختم ہوئی ہے پھر اس کی ختم، اذان کے ختم ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ سحری کا تعلق ہے وقت کے ساتھ۔ اگر 6 بجے سحری کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہے تو 6 بجے آپ کے منہ میں کوئی کھانا نہیں جانا چاہیے اس کے بعد۔ اس لیے اذان کے درمیان کھاتے پیتے رہنا، اس کو کچھ کوئی بڑی بات نہ سمجھنا، یہ اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسری تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے، بعض علم کا فتویٰ بھی ہے اگرچہ، لیکن یہ فتویٰ درست نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو اب جو کھانا ہمارے سامنے ہے اس کو ہم جتنا مرضی کھا لیں، کیونکہ ایک حدیث ہے نا سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ جس کے ہاتھ میں برتن ہو تو اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ تو صحیح بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ اول ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے، بعض علماء اس کے دیگر معنی بیان کیے ہیں، لیکن حافظ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جب مؤذن نے اذان دے دی، وقت ہو گیا، اور اس کے بعد کسی بندے نے جانتے بوجھتے کھانا اپنے حلق میں اتارا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اذان کے آغاز، اور اذان کا آغاز بھی نہیں، اصل میں گھڑی کا وقت ہے نا، مؤذن بھی دیر کرتا ہے بسا اوقات، تو کہ اگر 6 بجے سحری کا وقت ہے تو 6 بجے کے بعد آپ کے ہاتھ میں برتن ہو نہ ہو اس کھانے کو جاری رکھنا آپ کا جائز نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے، یہی مذاہب اربعہ کا اتفاقی موقف ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ بعض علماء کا جو دیگر فتویٰ ہے تو یعنی وہ ایک یعنی ایسا فتویٰ ہے کہ وہ بہت کمزور بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اگرچہ شروع میں ذکر کیا تھا محکمہ مسائل بیان نہیں کریں گے، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر روزے کے یعنی صحیح ہونے اور غلط ہونے کا دار و مدار ہے نا، تو اس لیے احتیاط کریں۔ اذان کی جیسے آواز کانوں میں پڑے تو کھانا پینا ترک کر دیں۔ ٹھیک ہے، اپنے جو روٹی ہے جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں، اس کو جاری نہ رکھیں۔